بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف و نحو ہیلپ ڈیسک میں خوش آمدید۔ مبتدا کی قسم ثانی، مبتدا کی قسم ثانی کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے؟ وہو صفت وقعت بعد حرف الاستفہام او بعد حرف النفی، صفت کا صیغہ حرف استفہام کے بعد یا حرف نفی کے بعد آئے تو وہ مبتدا کی قسم ثانی ہوتا ہے، اس کو مبتدا کی قسم ثانی کہتے ہیں۔ مبتدا کی قسم ثانی کا اعراب کیسے آتا ہے؟ سب سے پہلی صورت کہ مبتدا کی قسم ثانی کی تو سب سے پہلی صورت ہے کہ جو صفت کا صیغہ ہے وہ اور اس کے بعد آنے والا اس میں ظاہر، اگر تو دونوں مفرد ہیں، صفت کا صیغہ اور اس میں ظاہر دونوں مفرد ہیں، دونوں مفرد ہیں تو اس میں مفرد سے مراد واحد ہے، واحد تسبیہ جمع، یہاں پہ واحد مراد، اگر دونوں واحد ہیں تو دو صورتیں جائز ہیں، دو طرح سے ترکیب ہو سکتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ آپ اس میں ظاہر کو مبتدا بنا دیں، اس میں ظاہر کو مبتدا بنا دیں اور صفت کے صیغے کو خبر بنا دیں، خبر، اس میں ظاہر کو مبتدا بنا دیں، صفت کے صیغے کو خبر بنا دیں۔ مثال کے طور پر ماں قائم زید، اب یہاں دیکھیں ماں کے بعد صفت کا صیغہ آیا ہے، اس پہ فاعل آیا ہے، اس کے بعد اس پہ ظاہر ہے، اب ہم دونوں مفرد ہیں، دونوں واحد ہیں، یہاں پر اس کی ترکیب نحوی کیسے کریں گے؟ ہم ترکیب اس کی اس طرح انداز سے کریں گے، اس کو پہلے ایک صورت یہ ہے کہ اس جو اس پہ ظاہر ہے اس کو ہم مبتدا بنا دیں اور اس کو ہم خبر بنا دیں، مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں، ٹھیک ہے، ایک صورت یہ۔ دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا الٹ کر دیں، یعنی اس میں ظاہر کو خبر بنا دیں، ظاہر کو خبر اور صفت کے صیغے کو، اور صفت کا صیغہ صیغہ صفت کو مبتدا بنا دیں۔ تو جیسے کہ مثال، یہی مثال ہے کہ ماں قائم زید، تو یہاں ایک دوسری ہم ترکیب اس انداز سے بھی کر سکتے ہیں، اس قائم کا مبتدا بنا دیں اور اس کو ہم بنا دیں خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ۔ دونوں ترکیبیں دوست اگر تو دونوں مفرد ہے، اس میں ظاہر بھی مفرد ہے اور ماں کے بعد آنے والا جو صیغہ صفت ہے وہ بھی مفرد ہے، تو دو صورتیں، دو امر جائز، اس میں ظاہر کو مبتدا بنا دے، صفت کے صیغے کو خبر بنا دے، یا اس میں ظاہر کو خبر یا صفت کے صیغے کو مبتدا بنا دے، تو دونوں صورتیں جائز، اس کو خبر بنائے، اس کو مبتدا بنائے، یا اس کو مبتدا اس کو خبر بنائے، دونوں صورتیں جائز۔ اور اگر ایسا ہے کہ دونوں تسمیہ ہے یا دونوں جمع ہے، یعنی اس میں ظاہر بھی تسمیہ ہے اور صفت کا صیغہ بھی تسمیہ ہے، دونوں تسمیہ یا دونوں جمع ہے، یا دونوں جمع ہے، اگر تو ماں کے بعد آنے والا اس میں ظاہر اور صفت کا صیغہ وہ دونوں تسمیہ یا دونوں جمع ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ اس میں ظاہر جو ہوگا اس کو مبتدا بنائیں گے اور صیغہ صفت کو خبر بنائیں گے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر تسمیہ کی ہم مثال لیتے ہیں، مجتہدان، مجتہدان التلميذان، میزان التلميذان، ٹھیک ہے، مجتہدان التلميذان، دیکھیں مجتہدان یہ بھی تسمیہ، التلميذان یہ بھی تسمیہ۔ اب یہاں پر ہم اس کی ترکیب نحوی کیسے کریں گے؟ یہ جو المجتہدان جو صفت کا صیغہ ہے، جو صیغہ صفت ہے، اس کو ہم بنائیں گے خبر، اور یہ اس میں ظاہر جو ہے اس کو ہم بنائیں گے مبتدا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ۔ اسی طرح ہم جمع کی مثال لے لیتے ہیں، جیسے کہ ماں مکرمون، ماں مکرمون الفاسقون، دیکھیں
یہاں پر دیکھیں یہ دونوں جمع ہے، مکرمون فاسقون یہ دونوں جمع ہے، لیکن یہاں پر بھی ترکیب ہم ایسے ہی کریں گے کہ جو صیغہ صفت ہے اس کو خبر اور جو اس میں ظاہر ہے اس کو ہم مبتدا بنائیں گے، اس کو خبر اور اس میں ظاہر کو مبتدا، ٹھیک ہے، مبتدا خبر مل کر یہ بنے گا جملہ اسمی میں۔ جب دونوں تسنیہ یا دونوں جمع ہوں گے تو اس میں ظاہر جو مبتدا بنے گا اور صیغہ صفت جو ہوگا اس کو ہم خبر بنائیں گے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس میں ظاہر جو ہے اس میں ظاہر مفرد ہو اور صیغہ صفت مفرد ہو، صیغہ صفت مفرد اور اس میں ظاہر تسنیہ یا جمع ہو، تسنیہ یا جمع ہو، تو اس صورت میں ترکیب نحوی کیسے کریں گے؟ اس صورت میں جو صیغہ صفت ہوگا اس کو ہم بنائیں گے مبتدا اور جو اس میں ظاہر ہوگا جو تسنیہ یا جمع کی حالت میں آیا ہے اس کو ہم بنائیں گے خبر۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ما اب محظوم جلوس، جلوس، اب دیکھیں محظوم یہ ہے واحد مفرد، لیکن جو آگے ظاہر ہے اس میں ظاہر ہے یہ ہے جمع، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے اس میں جو صیغہ صفت ہے اس کو بنائیں گے مبتدا اور اس میں ظاہر کو خبر بنائیں گے، ٹھیک ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ۔ یہ تین صورتیں بنتی ہیں مبتدا کی قسم ثانی کی۔ ما اور لا کے بعد آنے والا صفت کا صیغہ وہ مفرد ہے اور اس کے بعد اس میں ظاہر بھی مفرد ہے، تو دونوں امر جائز ہیں، دونوں صورتیں جائز ہیں، اس میں ظاہر کو مبتدا بنا دے، صیغہ صفت کو خبر بنا دے، یا صیغہ صفت کو مبتدا بنا دے اور اس میں ظاہر کو خبر بنا دے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اور اگر ایسا ہے کہ حمزہ یا نفی کے بعد آنے والا جو صیغہ صفت ہے اور اس کے بعد اس میں ظاہر ہے، دونوں تسنیہ یہ دونوں جمع ہے، صیغہ صفت بھی تسنیہ ہے، اس میں ظاہر بھی تسنیہ ہے، یہ دونوں جمع ہے، تو پھر کیا ہے کہ جو اس میں ظاہر ہے اس کو ہم بنائیں گے مبتدا اور جو صفت کا صیغہ ہے اس کو بنائیں گے خبر، ٹھیک ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر صیغہ صفت مفرد ہو واحد ہو اور جو اس میں ظاہر و تسنیہ یا جمع ہو تو صیغہ صفت کو بنائیں گے مبتدا اور اس میں ظاہر کو ہم بنائیں گے خبر۔